5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے خطے میں ایک نئے اور سیاہ دور کا آغاز کیا، جسے کشمیری عوام یوم استحصال کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ اس اقدام کے 6 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن اور نیو یارک میں پاکستانی قونصل خانے نے ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مختلف رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار نے اردو امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کے بعد کشمیر کی تاریخ کا یہ سب سے سیاہ دور شروع ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے بارے میں، اس کے ان اکارڈنس کشمیر کے مسئلے کا حل اور کشمیریوں کی اپنی رائے، اپنی ایسپریشنز، اپنی ول، اس کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا پیسفل ریزولوشن، اس کے بارے میں بات چیت ہوئی اور سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور یہ ایک متفق رائے تھی اسپیکرز کی اور آڈینس کی بھی کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے۔ یہ 7 دہائیوں سے زیادہ ناانصافی اب جاری نہیں رہنی چاہیے، اور اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے اس مسئلے کو پیسفلی ریزالو کرنے کی۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر غلام نبی فائی نے اپنی تقریر میں بھارت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ اول، کشمیری تحریک آزادی کو محض سرحدی تنازع کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور دوسرا، پاکستان کو عالمی سطح پر دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنا۔ یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جھوٹے بیانیوں کو مسترد کرے اور کشمیریوں کو انصاف دے۔ The abrogation of Article 370-35A on August 5, 2019. Since then, a lot has changed. And very recently we have seen that India initiated a false flag operation in Pakistan. We need to understand there were 2 objectives. Objective number 1, to portray the freedom struggle of Kashmir as the struggle of terrorism. And objective number 2, to convey to the world powers that this has been done by a terrorist country known as Pakistan. Now let us analyze objectively whether India has been able to achieve these objectives. I would not like to quote the Prime Minister of Pakistan or the President of Pakistan. Let me quote Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Indian Parliament. نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے اردو امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو ہندوستان کا اقدام، جس کے تحت آرٹیکل 370 ختم کیا گیا، نہ صرف غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، بلکہ یہ ایک غیر انسانی اقدام بھی تھا۔ اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈین حکومت نے جو ایک قدم اٹھایا تھا جو کہ انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی تھا، تو یہ اس یاد میں منایا جاتا ہے کہ یہ جو قدم تھا یہ ناقابل معافی ہے، یہ غلط ہے، اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس لحاظ سے انٹرنیشنل ڈپلومیٹس نے باقی ممالک سے آ کے یہاں بات کی، انہوں نے جو انسانی چہرہ ہے، جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو وہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں، بیکاز میرا خیال ہے کہ کشمیر کو ایک چھوٹی سی جیل میں چینج کر دیا گیا، اس پہ بات کی۔ تو یہی تھا کہ ایک سمبولک ہمارا ہے کہ ہماری مورل، ایتھیکل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوگی، اور کشمیر پاکستان ہے اور ہم کشمیری ہیں سارے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اور 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کا خاتمہ ملک کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دینے کے لیے کیا گیا۔ نئی دہلی کا موقف ہے کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور وہ کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ فضل اللہ، اردو امریکہ کے لیے، نیو یارک۔